سوال ہے جی کہ what is the significance of استخارہ in dreams in Islam, and also people do استخارہ for others, so what is your ruling on that? اب ادرس کا کیا سوال ہے؟ آپ تو اب ٹیلی فون کے اوپر کہتے ہیں میرے لیے استخارہ کر دو، 2 منٹ یوں کرتے اور کہتے ہیں استخارہ ہو گیا. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا بھی آنی تھی. تو میں آپ سے عرض کروں کہ استخارہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعائیں سکھائی ہیں بہت سی، اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے. استخارہ بھی ایک دعا ہے. یعنی حضور نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں. آپ استخارے کی وہ دعا کبھی پڑھ کے دیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. میری کتاب میزان میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، اور دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے، اپنی عاجزی بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ پروردگار یہ معاملہ مجھ کو درپیش ہے، اس میں میرے لیے خیر پیدا کر دے. تو جیسے آپ دوسری دعائیں کرتے ہیں، استخارہ بھی ایک دعا ہے. اس سے خواب آ جائے گا، اس سے اشارہ ہو جائے گا. یہ بات نہ کسی قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ حضور نے بیان کی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ خوابوں کی نفسیات کیا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک زوردار سجیشن دیں، آپ کا نفس اسی کو خواب کی شکل میں ڈرامیٹائز کر کے رات کو پیش کر دے. تو میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ علم عقل کی روشنی میں ایک بالکل موزوں صورتحال ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کیا تھا ٹھیک نہیں آیا. تو یہ کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ ایک دعا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. مذہب آپ کو اس طرح کے شعبدے دکھانے نہیں آیا، وہ آپ کو خدا سے مانگنا سکھانے کے لیے آیا ہے. تو استخارہ خدا سے رہنمائی کرنا، رہنمائی مانگنے کی دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رہنمائی کرے گا، کیا خیر پیدا کرے گا. ممکن ہے کہ کوئی دوست آپ کو بتا دے جس معاملے کو آپ شروع کر رہے ہیں اس میں یہ خرابی ہے یا یہ اچھائی ہے. تو علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلے کریں. اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان استخارہ کرا رہے ہیں. شادی بیاہ میں بجائے اس کے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے یا اس کی کوئی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا جائے، استخارہ ہو رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو خواب واب آتے ہیں یہ اکثر و بیشتر آپ کا باطن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو استخارے میں اگر کچھ ایسی بات نظر آئے جو نیگیٹو ہے اور آپ کو جو ایکچوئل ایکسپیرینس آپ کی عقل کہہ رہی ہو کہ اس سے مختلف، بالکل اپنے علم اور عقل کے فیصلے ہی پر عمل کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم اور عقل کو معطل کرنے کے بعد انسان نہیں رہتا. یہ سوال ہے کہ لیکن اب تو یہ کاروبار بن گیا.